آج جمعۃ الوداع ہے، یعنی ماہ مقدس رمضان کا آخری جمعہ۔ جمعۃ الوداع روزداروں کے لیے رمضان کے رخصت کا پیغام ہے۔ جمعے کے دوسرے دنوں کی طرح ہی اس دن کا تقدس دینی اعتبار سے ہے۔ مسلمان اس کی خصوصی تیاری کرتے ہیں۔ ملک بھر کی چھوٹی بڑی مساجد نمازیوں سے پر ہوتی ہیں۔ ملک بھر میں اس موقع پر سیکیورٹی کے معقول بندوبست کیے گئے ہیں۔ دہلی، یو پی، ایم پی، راجستھان، بہار، بنگال، جھارکھنڈ، مہاراشٹر، کرناٹک سمیت دیگر ریاستوں میں سیکیورٹی میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اتر پردیش کی اگر بات کریں تو اتر پردیش میں 31,151 مقامات پر جمعۃ الوداع کی نماز ادا کی جائے گی۔ ان میں تقریباً 3,000 حساس علاقوں میں سیکیورٹی کے اضافی بندوبست کیے گئے ہیں۔ اور مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے اس موقع پر مسلمانوں سے یہ اپیل کی ہے کہ جمعۃ الوداع کی نماز مسجدوں میں ادا کریں۔ ساتھ ہی انہوں نے مساجد کے ذمہ داروں سے یہ گزارش کی کہ لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کے حوالے سے عدالت کی گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ اپنے ملک میں آج کے دن یعنی 29 اپریل کو منایا جا رہا ہے، اور اس موقع پر یہ وہ موقع ہوتا ہے جبکہ رمضان کے مبارک مہینے کا یہ آخری جمعہ ہوتا ہے، جس میں کہ مسلمان بہت ہی اہتمام کے ساتھ مساجد میں جا کر کے رمضان کے آخری جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں۔ اس مخصوص اور خصوصی موقع کے لیے اسلامک سینٹر آف انڈیا فرنگی محل لکھنؤ نے الوداع ایڈوائزری کے نام سے ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں کہ تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کی ہے کہ اس موقع پر بھی نماز جمعہ مساجد کے اندر ہی ادا کریں اور سڑکوں پر یا راستوں میں نماز نہ ادا کریں، جس سے کہ نہ کوئی کہیں ٹریفک کی پرابلم ہو اور نہ لوگوں کو آنے جانے میں کسی بھی قسم کی زحمت یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور اگر مسجد کی کیپیسٹی فل ہو جاتی ہے تو دوسری مسجد میں جا کر کے نماز ادا کریں۔ بہرحال مسجد کے پریمائسز کے اندر ہی جمعے کی نماز ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، اور لاؤڈ سپیکر کا والیوم اتنا ہی رکھا جائے جتنا بھی کی بائی لا اس کی پرمیشن ہے، اور ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سب لوگ اس پر پوری طریقے سے عمل کریں۔ چلیے سیدھے رخ کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے دو ساتھی موجود ہیں، مشتاق عامر الہ آباد سے، خرم شہزاد دہلی سے۔ پہلے مشتاق کا ہم رخ کرنا چاہیں گے۔ مشتاق، آپ سے جاننا چاہیں گے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کو لے کر خصوصی اپیل جو ہے علماء کرام کی جانب سے کی گئی ہے اس کے تعلق سے، کیونکہ جمعۃ الوداع ہے۔ آپ کو بھی جمعۃ الوداع بہت بہت مبارک ہو۔ ہینا، آپ کو بھی جمعۃ الوداع کی بہت بہت مبارکباد، اور ہمارے ناظرین کو بھی۔ ہینا، سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جو لاؤڈ اسپیکر کی والیوم کا جو معاملہ ہے تو وہ بہت ایک ہفتہ پہلے ہی یہ طے ہو گیا تھا کہ والیوم کتنا رکھنا ہے۔ خود الہ آباد جیسے شہر میں جو جامع مسجد ہے وہاں پر 4 لاؤڈ اسپیکر تھے جن کی تعداد اب 2 کر دی گئی ہے، ان کو والیوم بھی کم کر دیا گیا ہے۔ تو اور بھی دیگر مذاہب کے جو عبادت گاہیں ہیں وہاں پر بھی والیوم کم کیا گیا ہے، لاؤڈ اسپیکر کی تعداد کم کی گئی ہے۔ لیکن ہینا، جو سب سے بڑی بات ہوئی ہے وہ پچھلے 2 دنوں کے درمیان جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے یو پی میں، وہ یہ کہ مساجد میں یعنی الوداع کی جو نماز ہوگی وہ باہر پڑھنے کی پرمیشن نہیں رہے گی۔ یہ بالکل یوگی حکومت نے اس کو کلیئر کر دیا ہے۔ تو مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جن مساجد میں جگہیں کم ہوا کرتی تھیں اور لوگ باہر نماز پڑھتے تھے، وہ اضافی تعداد کہاں نماز پڑھے گی، یہ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو خاص طور سے کچھ شہروں میں یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ محدود پیمانے پر ہی صحیح روڈ پر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے، کیونکہ بعض مساجد میں کہیں 40 سال 45 سال پہلے کی جو ایک روایت رہی ہے روڈ پر نماز پڑھنے کی، لیکن وہ ممکن نہیں ہو پایا۔ تو اب بعض مسجدوں میں انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 2 نمازیں ہوں گی، یعنی اگر کہیں پر 1 بجے جمعے کی نماز ہو رہی ہے جماعت، تو پھر وہ 2 بجے بھی ایک جماعت اضافی اور ہوگی، تاکہ لوگ جو اضافی لوگ ہیں اور دوسری نمازوں میں وہ نہیں سما پا رہے ہیں، نہیں ایڈجسٹ ہو پا رہے ہیں، وہ نماز پڑھ سکیں۔ تو بعض مسجدوں میں اس طرح کے بھی انتظامات کیے گئے ہیں کہ وہاں 2 جماعتیں ہو رہی ہیں،
تو اس طرح سے پہلی بار ایسا ہو رہا ہے یوپی میں کہ دو جماعتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ سب لوگوں نے فیصلہ کیا ہے، تمام مساجد کے ائمہ مساجد نے بھی، خود خالد رشید فرنگی محلی صاحب کا بھی بیان آیا ہے اور دیوبند سے بھی اس طرح کے بیانات آئے ہیں، تو یہ طے ہے کہ لوگ روڈ پر نماز نہیں پڑھیں گے، جہاں مساجد میں جی مشتاق آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہمارے ساتھ خرم شہزاد بھی ہیں دہلی سے۔ خرم آپ کو بھی جمعۃ الوداع کی بہت بہت مبارکباد، اور آپ سے بھی جاننا چاہیں گے دہلی میں جامع مسجد کا اور دیگر جو مساجد ہیں وہاں پر کیا کچھ خاص انتظامات آج کے دن کو دیکھتے ہوئے؟ ہے نا، بالکل آپ کو اور تمام ناظرین کو جمعۃ الوداع مبارک ہو، کیونکہ 2 سال کے بعد دہلی میں اس طریقے سے پورے طور پر کھل کر کے جمعۃ الوداع کی نماز ادا کی جا رہی ہے، رمضان مبارک کی نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، تو جس کی وجہ سے تمام طرح کے سیکورٹی انتظامات تو دہلی میں رہتے ہی ہیں، لیکن راجدھانی دہلی میں اس طریقے سے اتر پردیش کی طرح تو لاؤڈ اسپیکر کو لے کر کے اس طرح کا دباؤ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ویلیوم کی بات ہے اور یا پھر سڑکوں پر نماز پڑھنے کی بات ہے وہ پہلے سے ہی کافی کم ہو چکا ہے، کیونکہ جو بالکل قریبی علاقہ ہے گڑگاؤں، وہاں سے جس طرح کی خبریں پچھلے 2 سال کے دوران آتی رہیں، تو اس کی وجہ سے دہلی میں عام طور سے سڑکوں پر نماز ادا اب نہیں کی جاتی ہے، بلکہ پہلے سے ہی لاک ڈاؤن میں جب یہ چیزیں رہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، سماجی فاصلے کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، تو 2 نمازیں یہاں پر کافی مسجدوں میں پہلے سے ادا کی جا رہی ہیں اور وہی طریقہ ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ تو یہاں پر تمام طرح کے سیکورٹی کے انتظامات ہیں، لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لوگوں میں جوش و خروش ہے اور ملک کی امن و سلامتی کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، اور اس بات کو لے کر کافی زیادہ لوگ پرجوش ہیں کہ 2 سال کے بعد نماز ادا کر پا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ یہ حالات بنے رہیں اور کسی طرح کی کورونا یا کوئی دوسری بیماری وہ ملک کو اپنی لپیٹ بنا لیں۔ تو یہاں پر حالات پرامن ہیں اور لوگ نماز ادا کرنے آج جائیں گے اور ادا کریں گے۔ باقی جو سیکورٹی کے انتظامات ہیں دہلی پولیس کی طرف سے وہ ہمیشہ سے ہوتے رہے اور اس بار بھی اس کو کیا گیا ہے۔ جی خرم، تو لگاتار اس معاملے پر ہم آپ سے جو ہے تمام تر تصویروں کے ذریعے اب اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے جیسے جیسے دن جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ مشتاق آپ سے جاننا چاہیں گے آج یوم القدس بھی ہے اور سیکیورٹی کو لے کر کیا کچھ خاص انتظامات جو ہیں یو پی میں دکھائی دے رہے ہیں؟ جو آخری جمعہ ہوتا ہے یوم القدس کے عنوان سے منایا جاتا ہے، خاص طور سے ایران کی اپیل پر، اور یہاں پر یوں تو یوم القدس سبھی تمام مسالک کے لوگ مل کر مناتے ہیں، لیکن خاص طور سے جو شیعہ جامع مسجد ہے یا وہ شیعہ مساجد جہاں پر جمعے کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے، نماز باجماعت ہوتی ہے، وہاں پر خاص طور سے تو یہ اپیل کی گئی ہے یو پی میں کہ یوم القدس کے پیش نظر احتجاج جو ہے فلسطینیوں کے حق میں اور ان کے حقوق کے حق میں وہ جاری رہے گا۔ تو یہ اپیل کی گئی ہے کہ لوگ اپنی باہوں پر کالی پٹی باندھ کر کے، سیاہ پٹی باندھ کر کے وہ نماز میں شامل ہوں، اور جو فلسطین کے تعلق سے جو احتجاج ہے عالمی پیمانے پر یوم القدس کے نام سے منایا جاتا ہے وہ منایا جائے گا۔ تو یہ اپیل جاری کی گئی ہے، اور یوم القدس روایتی طور پہ جس طرح سے پہلے بھی منایا جاتا رہا ہے وہ آج بھی منایا جائے گا، اور لوگ سیاہ پٹی باندھ کر کے اور اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں وہ اپنا احتجاج درج کرائیں گے، لیکن کسی طرح کا کوئی مظاہرہ یا کسی طرح کا کوئی احتجاجی جلوس یا کسی طرح کا کوئی اور احتجاجی پروگرام وہ کہیں نہیں رکھا گیا ہے۔ لوگ اپنے احاطے میں، مسجد کے احاطے میں ہی لوگ احتجاج کریں گے اور اسرائیل کے تعلق سے اور فلسطین کے مسائل کے تعلق سے تو آپ سے بھی ہم لگاتار تصویروں کے ذریعے اپنے ناظرین تک آج کے دن کی کیا کچھ مصروفیات رہیں گی وہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ دونوں کا، مشتاق عامر آپ کا، خرم شہزاد آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ تمام تر تفصیلات کے لیے۔